زبور 91 خدا ہماری پناہ۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ مجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ امید کا دروازہ چینل میں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیزو، ابھی میں نے آپ کے سامنے زبور 91 کی تلاوت کی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کے کلام میں سے کہ یہ ایک ایسا پاورفل زبور ہے، ایک ایسی پاورفل دعا ہے کہ جب آپ اسے اپنے گھروں میں کرتے ہیں یا سفر میں کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ شیطانی طاقتیں جو ہے، شیطانی فوجیں جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں ایسے پاورفل لفظ ہیں کہ جنہیں آپ بولتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت تو کی ہے، لیکن اب ہم زبور 91 کے مطابق دعا کریں گے۔ میں چاہوں گی کہ میرے تمام بہن بھائی میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو خداوند کی حضوری میں اٹھائیں اور ہم مل کر خداوند کے حضور دعا کریں گے۔ اے میرے آسمانی باپ، اے خداوند قادر مطلق، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اے اسرائیل کے قدوس، اے زندہ خدا، میں تیرے تخت کے فضل کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سجدہ کرتی ہوں۔ میں اپنا چہرہ خاک میں رکھتی ہوں، میں اپنا ماتھا زمین پر رکھتی ہوں۔ میں یسوع مسیح کے پاک، مقدس، عظیم، جلالی اور سب سے بلند نام میں تیرے حضور جھکتی ہوں۔ اے باپ، تو ہی خدا ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی قدوس ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی جلالی ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ سمندر تیری آواز سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پہاڑ تیرے حضور پگھل جاتے ہیں۔ بادل تیرے پاؤں کی دھول ہیں، بجلی تیرے ہاتھ کا پیغام ہے۔
تیری عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تیری قدرت کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، تیری بھلائی کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو ہی وہ خدا ہے جس نے اپنے ہاتھ سے آسمان کو تانا، جس نے سمندر کی حد مقرر کی، جس نے ستاروں کو گنا اور ان سب کو نام سے پکارا۔ تو ہی وہ ہے جس نے زمین کی بنیاد رکھی، جس نے دریاؤں کا رخ کیا، جس نے دریاؤں کا رخ موڑا، جس نے پہاڑوں کو اپنی جگہ پر قائم کیا۔ تو ہی وہ ہے جس نے مجھے مٹی سے بنایا، اپنی صورت پر بنایا، اپنی سانس سے زندہ کیا۔ تو نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا، تو نے مجھے اپنا بچہ بنایا۔ اے باپ، میں تیری حمد کرتی ہوں، میں تیرے نام کی تمجید کرتی ہوں، میں تیرے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کرتی ہوں۔ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سنبھالا، تو نے مجھے گرنے سے بچایا۔ جب میں اندھیرے میں تھی تو نے مجھے روشنی دی، جب میں بھٹک گئی تھی تو نے مجھے راستہ دکھایا، جب میں گری تھی تو نے مجھے اٹھایا، جب میں گنہگار تھی تو یسوع مسیح کے خون سے مجھے دھو دیا۔ تو نے مجھے اپنی بیٹی بنایا، تو نے مجھے اپنا وارث بنایا، تو نے مجھے اپنا دوست بنایا۔ اس لیے اے خداوند، میری روح تجھے مبارک کہے اور میرا سارا وجود تیرے پاک نام کو مبارک کہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غیور ہے، تو رحم کرنے میں دیر نہیں لگاتا اور شفقت میں غنی ہے۔ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے، تیرا سچ نسل در نسل قائم رہتا ہے، تیری وفاداری پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں اپنے پورے دل سے تیرا شکر کرتی ہوں، میں اپنی پوری جان سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، میں روح سے تیرا شکر کرتی ہوں۔ تو نے مجھے آج کا دن دیکھنا نصیب کیا، میں زندہ ہوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں سانس لے رہی ہوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے زندہ پاک خدا، میں اپنی آنکھوں کو تجھ پر لگاتی ہوں اور ہر بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے باپ آسمانی، تو نے مجھے آج تک خداوند محفوظ رکھا۔ خداوند، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ جب میں بے خبر تھی تو میرا محافظ تھا، جب میں کمزور تھی تو میرا سہارا تھا۔ شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہوں کی قید سے چھڑایا، شکر ہے کہ یسوع کے خون نے مجھے دھو دیا، شکر ہے کہ تو نے مجھے بیماریوں سے بچایا۔ اے باپ آسمانی، تو نے مجھے حادثوں سے بچایا۔ اے باپ آسمانی، تو نے مجھے میرے بچوں میں قائم رکھا۔ اے زندہ پاک خدا، تو نے میرے گھر کو قائم رکھا۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے میرے رزق کو قائم رکھا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تو نے میرے دشمنوں کے سامنے مجھے سرخرو کیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے کبھی بھی مجھے شرمندہ ہونے نہیں دیا۔ یسوع، میں تیرے فضل کا شکر کرتی ہوں جو ہر صبح نیا ہوتا ہے۔ میں تیرے رحم کا شکر کرتی ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں تیرے کلام کا شکر کرتی ہوں جو میرے پاؤں کے لیے چراغ ہے۔ میں تیرے کلام کا شکر کرتی ہوں جو میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں خاص طور پر تیرا اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند کہ آج کا دن خداوند اور آج کی یہ دعا میرے خدا جو خداوند میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر رہی ہوں خداوند۔ اے باپ آسمانی، میں تیرے مذبح کے سامنے اپنے خداوند بہن اور بھائیوں کے ساتھ آتی ہوں خداوند، اور میں تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ اب اے خداوند، اب اے باپ، میں خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں، جو اس وقت اپنی آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو ہسپتال میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو درد میں ہیں، جو ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم سب مل کر ایک دل، ایک روح، ایک آواز، ایک ایمان ہو کر تیرے حضور آئے ہیں۔ ہم سب تیرے بیٹے
اور بیٹیاں ہیں۔ ہم سب یسوع کے خون سے دھلے گئے ہیں۔ ہم سب نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانا ہے۔ ہم سب نے یسوع کو اپنا خداوند مانا ہے۔ اس لیے اے باپ، ہم سب مل کر آج خداوند اس زبور کے مطابق خداوند یہ اعلان کرتے ہیں خداوند۔ آج خداوند ہم اپنے گھروں پر یہ اعلان کرتے ہیں میرے خدا۔ آج خداوند ہم اپنے بچوں پر یہ اعلان کرتے ہیں۔ آج خداوند ہم اپنے رزق پر یہ اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی صحت پر اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے سفر پر اعلان کرتے ہیں۔ آج خداوند ہم اپنی نیند پر یہ اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ہر کام پر یہ اعلان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام آج ہمارے لیے زندہ ہو۔ یہ کلام آج ہمارے لیے روٹی بن جائے۔ یہ کلام آج ہمارے لیے دوائی بن جائے۔ یہ کلام آج ہمارے لیے ڈھال بن جائے۔ اے خداوند، ہم تیرے سائے میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اے خداوند، تو ہماری پناہ بن جا۔ تو ہی ہمارا قلعہ ہے۔ تو ہی وہ مضبوط برج ہے جس میں ہم بھاگ کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ہی ہمارا خدا ہے جس پر ہم پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے اور کسی پر نہیں۔ ہم انسانوں پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہم پیسے پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہم دوائی پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہم ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہمارا بھروسہ صرف تجھ پر ہے، کیونکہ تو زندہ خدا ہے۔ اے باپ، ہمیں شکاری کے ہر جال سے چھڑا لے، ہر اس جال سے جو اندھیرے میں ہمارے خلاف بچھایا گیا ہے، ہر اس منصوبے سے جو چھپ کر ہمارے خلاف بنایا گیا ہے، ہر نظر بد سے، جادو سے، ہر لعنت سے، ہر بندش سے، ہر رکاوٹ سے ہمیں آزاد کر دے، کیونکہ یسوع کا خون ہم پر ہے۔ یسوع کے خون نے ہمارے گھر کے چاروں طرف آگ کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اے خداوند، ہمیں ہلاک کرنے والی ہر وبا سے بچا لے، ہر نئی بیماری سے، ہر پرانی بیماری سے، ہر لا علاج بیماری سے ہمیں شفا دے۔ یسوع، تیرے کوڑوں سے ہم شفا پاتے ہیں۔ ہمارے جسم کے ہر خلیے کو، ہمارے خون کے ہر قطرے کو، ہماری ہڈیوں کے ہر گودے کو، ہمارے دل کی ہر دھڑکن کو تو اپنے پاک خون سے دھو دے۔ ہمارے پھیپھڑوں کو صاف کر دے، ہماری گردوں کو شفا دے، ہمارے جگر کو صاف کر دے، ہمارے دماغ کو شفا دے۔ اے خداوند، اپنے مقدس پروں سے ہمیں ڈھانپ لے، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اسی طرح تو ہمیں چھپا لے۔ تیرا سچ ہماری ڈھال بن جائے، تیرا کلام ہماری سپر بن جائے۔ جب دشمن آئے تو تیرا کلام ہمارے آگے دیوار بن جائے۔ ہم رات کے خوف سے نہیں ڈریں گے۔ جب اندھیرا ہو اور دل گھبرائے تو ہمارا نور بن جا۔ ہم دن کی دہشت سے نہیں ڈریں گے۔ جب سورج مشکلات بڑھائے تو ہمارا سایہ بن جا۔ ہم اس وبا سے نہیں ڈریں گے جو اندھیرے میں چلتی ہے۔ ہم اس ہلاکت سے نہیں ڈریں گے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے، کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا سہارا ہے، تو ہمارا محافظ ہے۔ اگر ہمارے بائیں 1000 گریں اور ہمارے دائیں 10,000 گریں تو بھی وہ بلا ہمارے قریب نہ پھٹکے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پر ہمارے گھر پر تیرا ہاتھ ہوگا۔ ہم شریروں کی سزا کو دیکھیں گے پر ہمارے خیمے کو کچھ نہ ہوگا، کیونکہ ہم نے خداوند کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کو اپنا مسکن ٹھہرایا ہے۔ ہم نے تجھے اپنا باپ مانا ہے۔ اس لیے اے خداوند، ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی آفت ہم پر نہ آئے گی، نہ کوئی بلا ہمارے خیمے کے قریب آئے گی، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی بیماری ہمیں چھوئے گی، نہ کوئی چوری، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی آگ ہمارے گھر کو لگے گی۔ اے خداوند، اپنے مقدس فرشتوں کو ہمارے بارے میں حکم دے۔ اے خداوند کے مقدس فرشتوں، جو طاقت میں بڑے ہو، جو اس کا کلام مانتے ہو، آج تم ہمارے گھر کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ، ہمارے دروازے پر پہرا دو،
हमारी खिड़कियों पर निगहबानी करो, हमारे बिस्तर के पास खड़े हो जाओ, हमारे बच्चों के सिरहाने बैठ जाओ, हमारे रिज़्क के पास महफूज बन जाओ, हमारे काम की जगह पर हमारे साथ चलो, हमारे सफ़र के हर रास्ते पर हमारे आगे आगे चलो। वो हमें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि हमारा पाँव पत्थर से ना टकराए। हमें गिरने ना देना, हमें ठोकर ना खाने देना, हमें फिसलने ना देना। हम शेर और अजदहा पर पाँव रखेंगे, हम जवान शेर और सांप को रौंद डालेंगे, क्योंकि यीशु ने हमें इख्तियार दिया है। इसने फरमाया है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और दुश्मन की सारी कुव्वत पर इख्तियार दिया है। इसलिए ए खुदावंद, हम ऐलान करते हैं कि हम गालिब हैं, हम फातेह हैं, हम मगलूब नहीं होंगे, क्योंकि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हम सर होंगे, दुम नहीं होंगे, हम ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। हम बरकत याफ्ता होंगे, क्योंकि हमने तुझसे मोहब्बत रखी है। इसलिए तू हमें बचाएगा, तू हमें ऊंची जगह पर रखेगा, क्योंकि हमने तेरा नाम जाना है। हम तुझे पुकारेंगे और तू हमें जवाब देगा। तू मुसीबत में हमारे साथ होगा, तू हमें छुड़ाएगा, तू हमें उम्र की दराजी से सैर करेगा, हमें अपनी निजात दिखाएगा। ए खुदावन, हम आज ये सारा वादा यीशु के नाम में अपने लिए लेते हैं। हम ऐलान करते हैं कि हम महफूज हैं, हम ढके हुए हैं, हम बचाए हुए हैं, हम बरकत याफ्ता हैं, क्योंकि खुदावन खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह का खून हमारे घर के चारों तरफ हिफाजत की दीवार बन गया है। ए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमारी दुआ को सुना है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने मुक़द्दस मज़बा पर हमारी दुआ को कबूल फरमाया है। मैं शुक्र करती हूँ कि तूने हमें जवाब देने का वादा किया है। यीशु के नाम में जानती हूँ कि तूने सुन लिया है, तूने हाँ कह दिया है, तूने आमीन कह दिया है। इसलिए तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हमेशा तेरा शुक्र करती रहूँगी मेरे ज़िंदा खुदा। ए बाप, मेरी नस्लें खुदावंद, ए बाप, हमेशा तेरा शुक्र करती रहेंगी। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक ज़िंदगी देने वाले और अबदी नाम में ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों, हमने पहले ज़बूर 91 की तलावत की और उसके बाद आपने मेरे साथ मिलकर इस दुआ को किया है। और ईमान रखिए कि इस दुआ में बोला गया एक एक लफ्ज़ आपने अपने दिल से बोला है और खुदावंद ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। मेरे अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा वो काम हो ना। आज हमने अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए, हम जहाँ पर जॉब्स करते हैं, हमने उन जगहों पर भी खुदावंद के फ़रिश्तों को मांगा है। तो ईमान रखिए कि खुदावंद ने वो फ़रिश्ते आपके घर में भेज दिए हैं और इस दुआ में बोला गया एक एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी पर असर अंदाज हो रहा है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, फ़क्त हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि हमने जो कुछ दुआ में मांगा है वो सब कुछ खुदावंद ने हमें दे दिया है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, और जब हम दुआ करते हैं तो आपको सिर्फ ईमान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ही तो बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदा के इस बड़े मौजज़े को रिसीव कीजिए। मेरा ईमान है कि आज हम सब बहन भाइयों ने मिलकर खुदावंद के हजूर में जो दुआ की है वो खुदावंद के मज़बा पर बखूर की मानद पहुँची है और मेरा खुदा इसकी राहत अंगेज़ खुशबू ले रहा है और वो यकीनन उठ खड़ा हुआ है कि हमारी इस दुआ का जवाब हमें दे। मेरे अजीज़ों, अपने ईमान में मजबूत रहिए और अपने इर्द गिर्द देखिए कि कोई ऐसा शख्स
جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس دعا کی اور اس زبور کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ڈر میں ہے، جو خوف میں ہے، جس کے پاس شاید کوئی امید کا راستہ نہیں ہے، کوئی امید کا دروازہ نہیں ہے، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کو بتائیے کہ ایک راستہ، ایک دروازہ ایسا ہے جس کے کھلتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ دروازہ ہمارا یسوع مسیح ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس ویڈیو کو ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جنہیں اس کلام کی، خدا کے اس کلام کی ضرورت ہو۔ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور دعا آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور یہ زبور 91 آپ کو ہر روز پڑھنے کا اور اس کے مطابق دعا کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔